10 محرم الحرام کا روزہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2747 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں تو لہٰذا میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن فرمایا 11 یا 9 محرم کا ساتھ روزہ ملا لو تاکہ یہود کی مخالفت کی جا سکے۔ آئیں ہم اس کے دلائل کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 430 میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سئل عن صوم یوم عاشورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 268 پہ یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن خدا یعنی فرعون سے نجات دی، ہم شکریہ کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2154 میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ وبعدہ یوما، فرمایا ایک دن 10 محرم سے پہلے یا ایک دن 10 محرم کے بعد، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا ساتھ روزہ رکھ لو تاکہ یہود کی مخالفت کی جا سکے۔ یہ روزہ بڑا اہم ہے، لہذا روزے کا اہتمام کر کے اس عظیم الشان ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔